ساجے کی ہانڈی کبھی آپ نے بیچ چوراہے پر ٹوٹنے کی یا پھوٹنے کی مثال سنی ہوگی، شاید دیکھی نہ ہو، لیکن ذکا اشرف نے یہ مثال تازہ کر دی ہے اور شاہد خان افریدی کا وہ انکشاف یا وہ دعویٰ جس میں وہ کہتے رہے کہ وہ شاہین افریدی کے بجائے محمد رضوان کو کیپٹن بنانے کی سفارش کر چکے تھے۔ اب اس کے حوالے سے بڑی اپڈیٹ ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور ذکا اشرف کو آخر یہ اپڈیٹ کیوں دینا پڑی ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اہم موقع ہے جب یہ ان کی جانب سے بیان سامنے آیا ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان کرکٹ ٹیم یا پاکستان کرکٹ بورڈ ایک بار پھر مقامی کوچز کی جانب جا رہا ہے، کیونکہ نیوزی لینڈ کے خلاف جو سیریز ہے اس کا آغاز 18 اپریل سے ہو رہا ہے اور 15 اپریل تک درخواستیں موصول ہو رہی ہیں، جو کہ ڈنگ ڈپاؤ صورتحال ہے۔ پتہ سب کو ہے کہ کس کس سے بات ہو چکی ہے، صرف دکھاوے کے لیے کہ کل کو کوئی عدالتی کارروائی نہ ہو، اس لیے 15 اپریل کے بعد یہ پروسیس شروع کریں گے، جس کے بعد اعلان کیا جائے گا۔ اور اسی لیے نیوزی لینڈ کے خلاف جو ہوم سیریز ہے اس میں غیر ملکی وہ کوچز جو کہ ان کے من پسند ہیں یا جن سے بات ہو چکی ہے ان کو لانا ممکن نہیں ہے، اور اب یہ کوچز کون سے آ رہے ہیں اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں شاہد خان افریدی کے اوپر، جو یہ ہمیشہ کہتے رہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ محمد رضوان کو پاکستان ٹیم کا کیپٹن ہونا چاہیے، اور انہوں نے یہ تجویز پی سی بی کو دی تھی۔ گو کہ ٹی وی پر وہ کئی بار ایسا کر چکے ہیں، کہہ چکے ہیں۔ یہ مثال مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جسے 2007 میں ایک بار پھر وقت وہاں لے کے گیا ہو۔ 2007 کا سال تھا، پاکستان ورلڈ کپ برے طریقے سے ہارا، انضمام الحق نے بھیگی آنکھوں میں کپتانی چھوڑنے اور ون ڈے فارمیٹ چھوڑنے کا اعلان کیا، اور اس موقع پر یونس خان نے دھماکہ کر دیا، جسے 2.5 سال سے تیار کیا جا رہا تھا کہ انضمام الحق کے بعد پاکستان کی باغ ڈور یہ سنبھالے گا۔ لیکن اس بندے نے کہا نہیں جی، کپتانی میرے بس کی بات نہیں ہے۔ جس طرح میں نے انزی بھائی کے آنسو دیکھے ہیں، جس طرح میرا روحانی باپ وولمر کا انتقال ہوا ہے، اس کے بعد میرا دل نہیں مانتا کہ میں کپتانی کروں۔ یونس خان کا یہ کہنا تھا کہ ایک طرح سے ہر کوئی للچائی نگاہوں سے کپتانی کی جانب دیکھنے لگا، جس میں شعیب اختر بھی شامل تھے، جس میں اس کے علاوہ شعیب ملک شامل تھے، عبدالرزاق تھے، شاہد افریدی تھے، حتیٰ کہ دانش کنیریا تک شامل تھے۔ مجھے یاد ہے کہ وہ ایسا ٹائم تھا، اسپورٹس لنک میگزین ہمارا اخبار شکل میں بھی آیا کرتا تھا اور میگزین شکل میں بھی، تو اس دوران مجھے یاد پڑتا ہے شاید رمضان کا ایک مہینہ تھا، اور ہم سحری تک شاہد افریدی کے گھر بیٹھے تھے، میں میرا چھوٹا بھائی تھا۔ ہوا یہ تھا کہ ہم نے انٹرویو پہلے پبلش کر دیا تھا، جو ٹائٹل ہے، ٹائٹل پہ ہم نے لکھ دیا تھا کہ شاہد افریدی کا کپتانی کے حوالے سے خصوصی انٹرویو اندرونی صفحات پر ہے۔ اب وہ ہمارے ٹائم میچ نہیں کر رہا تھا، وہ پرنٹ ہو گیا، ہمارا ٹائٹل جو ہے، ہمارا انٹرویو ہوا نہیں تھا، تو بڑی پریشانی بن گئی۔ تو اور شاہد بھائی نے بہت کالیں کی مجھے، بدقسمتی یہ تھی موبائل سائلنٹ پہ تھا، افطار کے بعد میں بھی لاپرواہ سا ہو گیا، کیونکہ ہم نے ٹائم دیا ہوا تھا کہ میں فلاں جگہ پہنچ جاؤں گا تو وہاں آپ کا انٹرویو کر لوں گا۔ اب شاہد افریدی کو کہیں جانا پڑ گیا، جب میں گھر پہنچا تو صورتحال بڑی چینج ہو گئی تھی۔ انہوں نے کہا نہیں جی اب تو وہ چلے گئے ہیں، ایک میرے خیال میں اشتہار کی ماڈلنگ کرنی تھی، اس میں ریکارڈنگ کرانی تھی۔ تو اس کے بعد میں نے جب بات کی، انہوں نے کہا نہیں آپ نے جانا نہیں ہے، آپ نے ادھر ہی بیٹھنا ہے، میں آ رہا ہوں 20 منٹ میں۔ اور وہ 20 منٹ لگ بھگ 4 گھنٹے بعد ختم ہوئے تھے، اور 4 گھنٹے ہمیں بیٹھ کر انتظار کرنا پڑا تھا۔ اب مجبوری میری بھی تھی، مجبوری میری یہ تھی کہ ہر صورت میں انٹرویو کرنا تھا، کیونکہ اگلے دن وہ پرنٹ ہونا تھا، ٹائٹل چھپ چکا تھا، اندر کے صفحے نہیں چھپے تھے، اور شاہد بھائی کی بھی مجبوری تھی کہ انہیں کچھ کہنا تھا۔ تو اس ٹائم بھی ہر کوئی یہی کہہ رہا تھا انٹرویوز میں، میڈیا میں، بھئی ہمیں کپتانی سے کوئی غرض نہیں ہے، اور 100% لابنگ ہو رہی تھی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ دانش کنیریا جس کے ساتھ میں کرکٹ پریکٹس کرتا تھا مہندر کمار اکیڈمی میں، تو وہاں پر وہ یہ کہتا تھا کہ یار کیا ہو رہا ہے، میرا کتنا چانس ہے۔ مطلب مجھے حیرت ہو رہی تھی، میں نے کہا یار تمہاری ون ڈے ٹیم میں جگہ ہی نہیں ہے مستقل بن رہی، تم تو ٹیسٹ فارمیٹ کے ریگولر بولر ہو، کھلاڑی ہو، تو تم کیسے سوچ سکتے ہو کہ سر نہیں جی میں تو ورلڈ کپ کھیل کے آیا ہوں۔ تو میں نے کہا آپ نے جو ورلڈ کپ کھیلا ہے اس میں آپ کی انٹری کیسے ہوئی ہے یہ سب جانتے ہیں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دانش کنیریا کے دل میں بھی کپتانی کی خواہش تھی، لیکن ہوا کیا کہ میڈیا پر آ کر سب یہ کہتے تھے نہیں جی ہمیں تو کپتانی سے کوئی غرض نہیں ہے، پی سی بی جسے کپتان بنا دے ہم ساتھ چلیں گے۔ تو اب بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ شاہین افریدی کو کپتان ہم چاہتے نہیں تھے بنے، وہ تو خود بن گیا۔ تو اب
اس حوالے سے ذکا اشرف نے واضح طور پر کہا ہے کہ شاہد افریدی نے پی سی بی کو ایسا کوئی مشورہ نہیں دیا تھا جس میں یہ کہا گیا ہو کہ شاہین افریدی کے بجائے محمد رضوان کو پاکستان ٹیم کا کیپٹن ہونا چاہیے۔ تو یہ بات آئی ہے ذکا اشرف کی جانب سے، جس نے شاہین افریدی کو پاکستان کا T20 ٹیم کا کیپٹن مقرر کیا تھا۔ اب اہم چیز یہ ہے کہ ذکا اشرف کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی جب وہ اتنا کچھ کر کے جا چکے تھے، جو پورا ماحول تھا ٹیم کا بگاڑ کے جا چکے تھے۔ لگتا ہے ایسا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں یار یہ سارا ڈرامہ تو میرے رچایا ہوا ہے، میں کیوں چپ کر کے باہر بیٹھا ہوا ہوں، میری بھی انٹری ہو جائے، میری بھی میڈیا میں واہ واہ ہو جائے۔ تو اس نے اسی نیت سے انٹری کی ہے۔ اگر محمد رضوان کو شاہد افریدی کیا کوئی بھی مشورہ دیتا تو ذکا اشرف نے محمد رضوان کو کبھی بھی پاکستان کرکٹ ٹیم کا کیپٹن نہیں بنانا تھا۔ یہ بات لکھی پڑی ہے، اس کی بہت وجوہات ہیں جو میں جانتا ہوں، یہاں ڈسکلوز کروں گا لمبی بات ہو جائے گی، لیکن بہرحال ذکا اشرف کبھی بھی محمد رضوان کو پاکستان ٹیم کا کیپٹن نہیں بناتے۔ تو یہ تو بات کھلی کتاب کی طرح ہے۔ اب آ جاتے ہیں دوسری جانب کہ پاکستان کے جو کوچز ہیں ان کے حوالے سے ایک بار پھر مشاورت ہو رہی ہے۔ کوچز فائنل ہیں، بھائی جان آپ کے 2 کوچ ہیں، ایک گیری کرسٹن، دوسرے جیسن گلیسپی، یہ آ ہی رہے ہیں، بات ہو چکی ہے، کچھ کاغذی کارروائی ہیں جو کہ ہونا باقی ہیں، اس سے پہلے آفیشیلی طور پر اعلان نہیں کیا جا رہا۔ اور یہ جو اشتہار دیا جا رہا ہے کہ ہمیں اس لیول کا کوچ چاہیے، یہ چاہیے، یہ سارا ڈرامہ ہے، یہ ڈنگ ٹپاؤ محال ہے، یہ بیوقوف بنا رہے ہیں سب کو۔ پہلے سے طے ہو چکا ہے کہ کس کو کیا کوچ عہدہ دینا ہے، کس کو کہاں رکھنا ہے۔ البتہ اب مسئلہ یہ ہے کہ 15 اپریل تک ایڈ کی جو آخری درخواست دینے کی جو اشتہار دیا گیا ہے، درخواست دینے کی آخری تاریخ 15 اپریل ہے۔ اگر 15 اپریل سے پہلے نئے کوچز کا اعلان کر دیں گے تو کوئی بھی اٹھ کر عدالت جا سکتا ہے، خواہ مخواہ کا پھڈا پڑ سکتا ہے۔ ویسے عدالتوں میں کیا پھڈا پڑنا ہے، جو اوپر سے آرڈر آئے گا وہی ہو جائے گا۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ پی سی بی چاہتا ہے کہ اس طرح کی کوئی سچویشن کریٹ نہ ہو، تو اس لیے وہ ویٹ کر رہا ہے کہ 15 تاریخ گزر جائے، اس کے بعد تھوڑا سا ٹائم رکھ لیں گے۔ یہ ہم نے انٹرویوز کر لیے تھے، اس کے بعد ہم نے کوچ رکھنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس دوران پاکستان کی نیوزی لینڈ کے ساتھ سیریز ہے۔ اب اس نیوزی لینڈ کے ساتھ سیریز کے لیے پاکستان کو کوچ چاہیے، یا تو پھر بغیر کوچ کے ہی پاکستان ٹیم کھیل جائے۔ ویسے میرے خیال میں کوئی بڑا فرق نہیں پڑنا، بغیر کوچ کے بھی کھیل جائے، لیکن بہرحال کوشش کی جا رہی ہے کہ بغیر کوچ کے ہماری ٹیم نہ کھیلے۔ اس کے لیے 2 کوچز جو کہ عبوری طور پر جن کو رکھا جا رہا ہے، کوچ تو ایک ہوگا لیکن ان کے اوپر جو نام 2 سامنے آئے ہیں ان میں ایک ہے محمد یوسف جو کہ موجودہ سلیکشن کمیٹی کے سلیکٹر بھی ہیں، اور اس کے علاوہ عبدالرحمان جو کہ ملتان سلطانز کے کوچ ہیں، بہت تجربہ کار ہیں، ڈومیسٹک کرکٹ میں ان کی برحال ایک اپنی عزت ہے، ان کی کارکردگی ایز اے کوچ بہت شاندار رہی ہے، ان کا رویہ بڑا شاندار رہا ہے۔ تو ان دونوں ناموں کے اوپر غور ہو رہا ہے، ان میں سے کسی کا نام بھی ایز اے عبوری کوچ سامنے آ سکتا ہے۔ کل سنڈے ہے، کل بڑی بیٹھک ہے سلیکٹرز کی پاکستان کرکٹ بورڈ کے ہیڈ کوارٹر میں، اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ ٹیم کا اعلان تک کر دیا جائے، لیکن امکان زیادہ یہی ہے بہرحال کہ 8 تاریخ کو یعنی 8 اپریل کو پیر کو یہ اعلان ہوگا۔ کل مشاورت ہونی ہے، جلدی میں فیصلہ نہیں کیا جائے گا کیونکہ چیئرمین پی سی بی سے منظوری بھی لینی ہوتی ہے، تو اس دوران کوچ کا فیصلہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس کے حوالے سے کیا صورتحال بنتی ہے یہ تو کل ہی صورتحال سامنے آئے گی، لیکن اہم بات یہ ہے کہ ہمارے جو غیر ملکی کوچز ہیں وہ فائنلائز ہو چکے ہیں۔ وائٹ بال کے لیے گیری کرسٹن اور ریڈ بال کے لیے جیسن گلیسپی پاکستان ٹیم کے کوچ ہوں گے۔